ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ کہانی ایک ایسی خوفناک کہانی ہے جو میرے دوست کاشف کے ساتھ ہنزا ویلی میں ہوئی، اور آج بھی اگر اس بات کا ذکر آتا ہے تو کاشف کانپنے لگتا ہے۔ ایک بار میں رات کو قریب 12 بجے اپنے بیڈ پر لیٹے فیس بک یوز کر رہا تھا کہ اچانک مجھے میرے دوست کاشف کا میسیج آیا۔ اس وقت ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور فائنل ایگزامز کے بعد ہماری چھٹیاں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے کاشف چاہتا تھا کہ ہم سب دوست مل کر ہنزا ویلی کیمپنگ کے لیے چلیں۔ کاشف نے مجھے بتایا کہ اس نے سارا انتظام کر لیا ہے اور دانیال اور نعمان کو بھی چلنے کے لیے منا لیا ہے، جو کہ ہمارے کلاس میٹس تھے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے فرائیڈے نائٹ کو بائی روڈ جائیں گے۔ ہم سب اس ٹرپ کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے۔ ہم لوگ کراکرم ہائی وے سے ہوتے ہوئے 2 دن میں صبح کے وقت ہنزا ویلی پہنچ گئے۔ ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے پہلے ہم ایک ہوٹل میں رکے اور پھر کیمپین کرنے کے لیے اس جگہ پر جانے لگے، جو کہ ہوٹل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کا خوبصورت منظر دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے ہم کہیں جنت میں آ گئے، لیکن کچھ ہی ٹائم میں یہ جنت ہمارے لیے جہنم بن جائے گی، اس بات کا ہمیں گمان بھی نہیں تھا۔ اب شام ہونے والی تھی۔ دانیال اور نعمان نے کیمپس لگانا شروع کر دیے تھے اور میں اور کاشف رات کو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لینے چلے گئے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم ایک دوسرے کو ڈراؤنی کہانیاں سنانے لگے۔ اب کافی رات ہو چکی تھی اور تقریباً 3 بجے کے وقت مجھے نیند آنے لگی اور میں اپنے کیمپ میں سونے چلا گیا، اور کچھ دیر بعد ہی دانیال اور نعمان بھی سو گئے، لیکن کاشف کے گھر سے اس کے ابو کی کال آ گئی تھی، اس لیے وہ جاگ رہا تھا۔ رات کو تقریباً 3:30 بجے کچھ کھٹ پٹ ہوئی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کیمپ سے باہر نکل کے دیکھا تو وہاں سے کاشف غائب تھا اور زمین پر عجیب سے نشان تھے، جیسے کسی کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں نے فوراً دانیال اور نعمان کو جگایا۔ کاشف لاپتہ تھا اور ہم رات کو ویرانے میں بے یار و مددگار تھے، لیکن ہم نے ہمت کی اور ہم ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے کاشف کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ہم لوگ اندھیرے میں بس موبائل کی روشنی سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر ہمیں ایک جگہ نظر آئی جہاں بس درخت ہی درخت تھے اور ہر طرف سناٹا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمارے جسم میں کپکپی چڑھ گئی۔ ہمیں لگا کہ شاید کاشف کو کوئی جنگلی جانور یہاں لے آیا ہے۔ ہم نے کسی طرح ہمت کی اور آگے بڑھنے لگے، اور پھر ہم نے جو دیکھا وہ منظر دیکھ کر ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کاشف کو ایک آدم خور چڑیل نے اس کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور اسے گھسیٹتی ہوئی لے کر جا رہی تھی، اور کاشف بے ہوش پڑا تھا۔ دانیال تو اپنے ہوش کھو بیٹھا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میں اور نعمان بھی خوف سے کانپنے لگے اور ہمارے جسم بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے، لیکن کسی طرح ہم نے ہوش سنبھالا اور اپنے دوست کاشف کو ہوش میں لانے کے لیے زور زور سے اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ کاشف کی قسمت اچھی تھی
کہ اسے ہماری آوازیں سن کر ہوش آ گیا اور وہ زور زور سے خود کو اس چڑیل سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم بھی کاشف کی مدد کرنے کے لیے اس آدم خور چڑیل کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے اس نے کاشف کو چھوڑ دیا اور اچانک ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہم نے کاشف اور دانیال کو اٹھایا اور فوراً اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگ آئے، لیکن آج بھی کاشف کے خواب میں اس آدم خور چڑیل کا چہرہ جب بھی نظر آتا ہے، کاشف پوری طرح سے پیلا پڑ جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر کہانی۔ اگر آپ کو اس طرح کی کہانیاں سننا پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ جلال خان کو دو اجازت۔